بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، ہم نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے۔ تو پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات طیبہ کے حوالے سے کفار کا جو وفد تھا وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اور قریش کا وفد جو ابو طالب کے پاس بھی آیا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دو گے تو میں اللہ کی وحدانیت اور تبلیغ اسلام کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ میں باز نہیں رہوں گا۔ تو اسی سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے مطالعہ شروع کرتے ہیں، جس میں ہجرت حبشہ جو سن 5 نبوی میں پیش آیا۔ تو اس حوالے سے آئیے ہم یہیں سے اب سلسلہ آگے لے کر کے چلتے ہیں۔ یقیناً ساتھی سماعت کرتے ہوں گے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھ کر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچی پکی محبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے اب ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کفار مکہ نے جب اپنے ظلم و ستم سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ لینے کا حکم دیا۔ نجاشی، حبشہ کے بادشاہ کا نام اسہمہ اور لقب نجاشی تھا۔ عیسائی دین کا پابند تھا، مگر بہت ہی انصاف پسند رحم دل تھا، اور تورات اور انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کا بہت ہی ماہر عالم تھا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ ان مہاجرین کرام کے مقدس نام حسب ذیل ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی حضرت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ حضرت لیلہ بنت ابی حشمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو صبرہ بن ابی رحم یا حاتب بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سہیل بن بیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ کفار مکہ کو جب ان لوگوں کی ہجرت کا پتہ چلا تو ان ظالموں نے ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے ان کا تعاقب کیا، لیکن یہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے، اس لیے کفار ناکام واپس لوٹے۔ یہ مہاجرین قافلہ حبشہ کی سرزمین میں اتر کر امن و امان کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد ناگہاں یہ خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر سن کر چند لوگ حبشہ سے مکہ لوٹ آئے، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی۔ چنانچہ بعض لوگ تو پھر حبشہ چلے گئے، مگر کچھ لوگ مکہ میں روح پوش ہو کر رہنے لگے۔ لیکن کفار نے ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا اور ان لوگوں پر پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر لوگوں کو حبشہ چلے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حبشہ سے واپس آنے والے اور ان کے ساتھ دوسرے مظلوم مسلمان، جو کہ کل 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں، حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ کفار کا سفیر نجاشی کے دربار میں۔ تمام مہاجرین نہایت امن و سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے، مگر کفار مکہ کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ فرزندان توحید کہیں امن و چین کے ساتھ رہ سکیں۔ ان ظالموں نے کچھ تحائف کے ساتھ عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید کو بادشاہ حبشہ کے دربار میں
اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ ان دونوں نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر تحفوں کا نذرانہ پیش کیا اور بادشاہ کو سجدہ کر کے یہ فریاد کرنے لگے کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ مجرم مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ گزیر ہو گئے ہیں، آپ ہمارے ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر گفتگو کے لیے آگے بڑھے اور دربار کے آداب کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ صرف سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔ درباریوں نے ٹوکا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت جعفر ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار شاہی میں اس طرح تقریر شروع فرمائی کہ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، شرک بت پرستی کرتے تھے، لوٹ مار چوری ڈکیتی ظلم و ستم اور طرح طرح کی بدکاریوں میں بدعمالیوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب و نسب اور صدق و دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس رسول نے ہم کو شرک اور بت پرستی سے روک دیا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف ہمیں موڑ دیا اور حکم دیا، اور باقی ہر قسم کے ظلم و ستم اور تمام برائیوں اور بدکاریوں سے ہم کو منع کیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے اور شرک و بت پرستی چھوڑ کر تمام برے کاموں سے تائب ہو گئے۔ بس یہی ہمارا گناہ ہے جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی، اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہم اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر آپ کی سلطنت کے زیر سایہ پرامن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ پھر ہم اسی پرانی گمراہی میں واپس لوٹ جائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے نجاشی بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر عمرو بن العاص نے اپنی ترکش کا آخری تیر بھی پھینک دیا اور کہا کہ اے بادشاہ، یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ دوسرا ہی اعتقاد رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدہ کے بالکل ہی خلاف ہے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ کلام ربانی کی تاثیر سے نجاشی بادشاہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ اس پر رقت طاری ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہی بتلایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، جو کنواری مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے۔ نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو سنا اور یہ کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں، اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے، اور اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود جا کر مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرتا اور ان کے قدم دھوتا۔ بادشاہ کی تقریر سن کر اس کے درباری جو کٹر قسم کے عیسائی تھے ناراض و برہم ہو گئے، مگر نجاشی بادشاہ نے جوش ایمانی میں سب کو ڈانٹ پھٹکار کر خاموش کر دیا اور کفار مکہ کے تحفوں کو واپس لوٹا کر عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید کو دربار سے نکلوا دیا اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں جہاں چاہو امن و سکون کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ واضح رہے کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، چنانچہ اس کے انتقال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حالانکہ نجاشی بادشاہ کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا اور حبشہ میں ہی مدفون بھی ہوئے۔
مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ حضرت ابوبکر اور ابن دغنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی، مگر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مقام برق الغماد میں پہنچے تو قبیلہ کارہ کا سردار مالک بن دغنا راستے میں ملا اور دریافت کیا کہ کیوں اے ابوبکر کہاں چلے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مکہ کے مظالم کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ اب میں اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر خدا کی لمبی چوڑی زمین میں پھرتا رہوں گا اور خدا کی عبادت کرتا رہوں گا۔ ابن دغنا نے کہا کہ ابوبکر آپ جیسا آدمی نہ شہر سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، آپ دوسروں کا بارہ اٹھاتے ہیں، مہمانان حرم کی مہمان نوازی کرتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کی مالی امداد کرتے ہیں، حق کے کاموں میں سب کی امداد و اعنت کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ مکہ واپس چلیے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ ابن دغنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی مکہ واپس لایا اور تمام کفار مکہ سے کہہ دیا کہ میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، لہٰذا خبردار کوئی ان کو نہ ستائے۔ کفار مکہ نے کہا ہم کو اس شرط پر منظور ہے کہ ابوبکر اپنے گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھے تاکہ ہماری عورتوں اور بچوں کے کان میں قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ ابن دغنا نے کفار کی شرط کو منظور کر لیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں تک اپنے گھر کے اندر قرآن مجید پڑھتے رہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ اسلامی اور جوش ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ معبود ان باطل لات و غزات کی عبادت و علان ہو اور معبود برحق اللہ تعالیٰ کی عبادت گھر کے اندر چھپ کر کی جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے باہر اپنے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور اس مسجد میں علان نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے اور کفار کی عورتیں اور بچے بھیڑ لگا کر قرآن سننے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ نے ابن دغنا کو مکہ بلایا اور شکایت کی کہ ابوبکر گھر کے باہر قرآن پڑھتے ہیں، جس کو سننے کے لیے ان کے گرد ہماری عورتوں اور بچوں کا میلہ لگ جاتا ہے، اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا تم ان سے کہہ دو کہ یا تو وہ گھر کے اندر قرآن مجید پڑھیں ورنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤ۔ چنانچہ ابن دغنا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں ورنہ میں اپنی پناہ سے کنارہ کش ہو جاؤں گا، اس کے بعد کفار مکہ آپ کو ستائیں گے تو میں ان کے ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن دغنا تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ، مجھے اللہ کی پناہ کافی ہے اور میں اسی کی مرضی پر راضی برضا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ساتھیو یہاں تک آج ہم نے یہ سماعت کر لیا، کل انشاءاللہ تعالی یہیں سے پھر ہم آگے سلسلہ لے کر کے چلیں گے، تو آپ تمام ساتھی یقیناً سماعت کریں گے اور انشاءاللہ تعالی یہیں سے ہمیں آگے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ کل پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں زندگی اسلام پر اور موت کامل ایمان پر عطا فرمائے اور ہمیں رب تعالیٰ ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہمارے اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے، اور ہر اس کام سے رب تعالیٰ ہمیں باز رکھے جس میں اللہ کی رضا شامل نہیں اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔